Assalamualaikum ladies and gentlemen, this is Dr. Zar. I'm an endocrinologist اور میرا آج کا ٹاپک تھائرائڈ کے حوالے سے جو پہلا ٹاپک ہے میرا، تھائرائڈ کی ایک بڑا امپورٹنٹ ہارمون ہے باڈی کا، اور اس کے جو اس میں جو کمی یا بیشی یا اوپر نیچے جو ہوتا ہے وہ دو ٹائپ کی ڈیزیز میں اینڈ اپ کرتا ہے، آئدر اٹ از ہائپر تھائرائڈزم اور اٹ از ہائپر تھائرائڈزم۔ میں اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جاؤں گا، میں چند چیزیں بتاؤں گا آپ کو جو اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ میں یا آپ کے کسی جاننے والے میں ہے یا آپ کے بچوں میں ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تھائرائڈ کے سلسلے میں۔ میں ایک چیز آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ تھائرائڈ یا کوئی بھی ہارمون، ان کی بہت ساری چیزیں اوور لیپنگ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ تھکاوٹ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں آپ اٹھے جلدی سو کے اٹھتے ہیں اور آپ یو آر اسٹل ٹائرڈ، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ تھکنا شروع ہو گئے، وہ تھائرائڈ کا بھی ایک سمٹم ہے اور دوسرے ہارمونس کا بھی ہے۔ اس وقت میں چند آپ کو یہاں سے شیئر کر کے بتا دوں گا کہ کون سے ایسے سمٹمز اگر آپ دیکھیں آپ میں اگر موجود ہیں، آپ تھائرائڈ کو سرکل کر لیں، کیونکہ تھائرائڈ کا آپ کو ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، جس میں تھکاوٹ ہے، سردی سے آپ کو سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے، آپ کو ٹھنڈ زیادہ لگنی شروع ہو گئی، وزن آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا بغیر کسی وجہ کے، آپ پہلے ٹھیک تھے اب آپ کا وزن ایک دم بڑھنا شروع، کھا آپ ابھی بھی کم رہے ہیں لیکن وزن بڑھنا شروع ہو گیا۔ کانسٹیپیشن ہے، کانسٹیپیشن اکثر ایک ایسا پرولونگ، اگر آپ سمجھیں کہ کوئی سمٹم آپ کا جو کانسٹنٹلی آپ کو بادر کر رہا ہے اور وہ آپ کو قبض رہ رہی ہے تو وہ کانسٹیپیشن کے فارم میں اگر ہے تو آپ تھائرائڈ کو اگین سرکل آؤٹ کر سکتے ہیں کہ تھائرائڈ نہ ہو۔ ڈپریشن ہم سمجھتے ہیں کہ دماغی ایشو ہے، وہ بیسیکلی تھائرائڈ کا ڈس آرڈر ہوتا ہے، اور کیونکہ تھائرائڈ نے آپ کا باڈی کے سسٹمز کو کنٹرول کرنا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو موٹا یا پتلا رکھنا، یہ سارے ہارمون ایک دوسرے کے ساتھ اٹس لائک اے میوزک، ایک ہارمنی، ایک سمفنی چل رہی ہے جو ایک ہی لے میں چلے گی تو سب ٹھیک ہوگا۔ تو اوور لیپنگ جس طرح میں نے کہا وہ ہو سکتی ہے، وہ بھی تھائرائڈ کے ایک پریزنٹیشن ہے، جو میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ ناڑ جو چڑھ جاتی ہے، وہ بال برٹل ہو گئے ہیں، ٹوٹنے شروع ہو گئے ہیں، ناخن آپ کے اگر ٹوٹ رہے ہیں وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگر پین اور نمنس ہے، ٹنگلنگ سینسیشن ہے ہاتھوں میں، اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اس طرف ہاتھ کر کے سو رہے ہیں تو شاید وہ اس وجہ سے ہو گیا، یا ایک اور بھی جو ڈائبیٹکس ہے ہمیں بھی ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ چیز بتاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ دیکھیں میں ابھی صرف تھائرائڈ کو کور کر رہا ہوں اور بہت سارے سمٹمز ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتے ہیں۔ یہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ ایک کو دوسرے سے سپریٹ کر کے آپ کو بتائیں گے وہ کہ وہ کس ڈائگنوسس پہ پہنچے۔ اچھا، پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں خواتین کے اندر، میلز کے اندر اگین یہ بال جو ہے آئی بروز کے اور آئی لیشز کے گرنا ایک عام ہے۔ آواز میں چینجز آ جائیں گی، لو پچڈ آواز ہو جائے گی، آپ کو آواز میں کرختگی بھی تھوڑی محسوس ہوگی کہ آواز تھوڑی سی موٹی ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں لگتا ہے ہم سوجے ہوئے ہیں، پفینس ہوتی ہے فیس کی، تو وہ بھی تھائرائڈ کے اس میں آ جاتی ہے زمرے میں۔ ہارٹ ریٹ یا تو بالکل سلو ہو جائے گا یا دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جائے گی، وہ بھی تھائرائڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ اور ہیئرنگ لاس بھی انڈیکیٹر ہے کہ تھائرائڈ میں بڑھے گا، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو اس لیول پہ۔ تھائرائڈ میں اب آپ نے 3 ٹائپ کے اگر آپ ٹیسٹ کرائیں گے، TSH, T3, T4، اس کو ہم کہتے ہیں تھائرائڈ پروفائل۔ تو TSH اسٹینڈس فار تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، T3 جو ہے وہ ایکٹیو فارم ہوتا ہے تھائرائڈ کا جس نے آپ کے جسم میں کام کرنا ہے، T4 وہ ہے جو آپ کا اسٹورڈ تھائرائڈ جو تھائرائڈ کا جو آپ کا مالیکیول ہے وہ ہے یہ۔ تو جب ہم ڈاکٹرز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم TSH کی لیول دیکھتے ہیں۔ اگر TSH آپ کا جو اس کی لیول ہے وہ 2.5 سے 4 ساڑھے 4 مشینز کے اوپر آگے لکھا ہوتا ہے،
وہاں اگر وہ اس لیول میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 4.5 سے تجاوز کر گئی مثال کے طور پہ 7 8 9 11 20 100 پہ چل گئی ہے، دین یو بیکم اے کیس. اگر وہ زیادہ ہو گیا اٹ از کالڈ ہائپوتھائرائڈزم، کیونکہ آپ کا تھائرائڈ کم ہے جس کی وجہ سے تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ٹی ایس ایچ ہمیں بتاتا ہے کہ تھائرائڈ کم ہو گیا یا اوپر ہو گیا. تو اف تھائرائڈ از گون ڈاؤن، یعنی ٹی ایس ایچ اگر زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے دیٹ مینس کہ تھائرائڈ کم ہے، دیٹس کالڈ ہائپوتھائرائڈزم. اس کی جو برعکس دوسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھائرائڈ جو ہے وہ چلا گیا، اس کی جو لوور لیول ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 0.4 0.3. اگین مشینز مختلف لیبس کی مختلف ہیں، لیکن اگر وہ 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.00 پہ آ چکا ہے، آپ دوسری کنڈیشن میں، جس کا مطلب ہے دیٹ از اٹ از کالڈ ہائپر تھائرائڈزم، کہ تھائرائڈ زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے تو جو کنٹرولنگ ہارمون ہے وہ نیچے آ گیا، یا جس نے اس کو پروڈیوس کرانا ہے وہ نیچے آ گیا. ضروری نہیں کہ تھائرائڈ آپ کا جو ہوتا کیوں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی باڈی آپ پر خود حملہ کر دیتی ہے. اس کو ہم آٹو امیون ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہی اس کی وجہ سے ہوا، بعض کا دوسری پرابلم بھی ہو جاتی ہے جن میں تھائرائڈ ہو جاتا ہے. مثلاً گلے اس حصے کا آپریشن ہے، کوئی چوٹ لگ گئی، اس ٹائپ کا کوئی بھی ایشو آ گیا جو آپ کی ہسٹری کی طرف ہمیں انڈیکیٹ کر دے گا. اس کا علاج ایک چیز اس سے پہلے کہ میں یہ ختم کروں، اس کا علاج 2 مختلف میڈیسنس کے بیچ میں ہوتا ہے جو بڑی عام اویلیبل ہے. اگر ٹی ایس ایچ زیادہ ہے تھائروکسین، اور اگر ٹی ایس ایچ کم ہے تو نیومرکزول. اگر آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرپشن دی ہے جس میں آپ کا لیٹس اسیوم ٹی ایس ایچ آپ کا 20 30 40 پہ ہے یا 100 پہ ہے، تو وہ ٹیبلٹس انکریز کر دیتے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے تھائرائڈ کو ایٹ لیسٹ سال میں 3 سے 4 دفعہ ٹیسٹ کریں، 3 سے 4 مہینوں کے بعد. I'll be back with more hormones at a later lecture. Allah Hafiz.